السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں، کسی قسم کی ہر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے ہر کسی کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں رہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اسی طرح شاد و آباد رکھے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اس کی جو حالات ہیں، اس کے برآمدات ہیں، جو حالات ہیں، جو ملک کی پسماندگی جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ بہت مشکل حالات ہیں آج کل، جو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ تمام مسائل حل فرما دے۔ میرے مالک، ہر دور میں آزمائشیں آتی رہیں، یہ تو ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ ہر دور میں آزمائشیں آتی رہی ہیں ایمان والوں پہ۔ آج کل کی بات نہیں ہے، شروع ہی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ منافق جو ہے ہر دور میں اپنا کام چلاتا رہا ہے، جو ہر محفل میں بیٹھتا ہے ہر کسی کا ہو جاتا ہے، تو وہ تو ہے دنیا میں تو وہ کامیاب ہے، لیکن آخرت والے دن منافق دوزخ کے آخری گڑھے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں منافقت سے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور ہر جو بات بھی ہمارے منہ سے نکلے سچی نکلے، ایمان پکا مضبوط ہو ہمارا، دوغلے پن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمائے اور صف اول میں شامل فرمائے۔ قیامت والا دن بہت مشکل دن ہوگا، 5000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آج تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہے، بس اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور چلے جانا ہے، تو یہ تو ایک لمحے کی دنیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہم چلے جائیں گے۔ اب ہم اس عمر کو پہنچ کے ہمیں پتہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہوئے، کیسے اب اس عمر کو ہم پہنچ گئے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، تو ایسے گزر رہا ہے لمحہ لمحہ۔ آئے غافل تجھے یہ گھڑیال دیتا ہے منادی کہ ایک گھڑی عمر کی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، تو ہماری تو ایک ایک گھڑی گھٹ گھٹ کے قبر میں ہمارے پاؤں لٹک گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی، تو اسی طرح ہو گیا کہ عمر ختم ہو گئی ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین بھی عطا فرمائے۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اب ایک شخص ہے، اس نے 1000 سال عبادت کی، ایک جگہ پہ بیٹھ کے، بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہیں، تو ایک بیٹھا رہا، ادھر ادھر نہیں دیکھا کہیں بھی، اور عبادت کرتا رہا، تو جب قیامت والے دن سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ڈالو اسے دوزخ کے گڑھے میں، تو چیخے گا، چلائے گا، کہے گا باری الہ، میں نے تو بیٹھ کے تیری عبادت کی، میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہیں بھی، ایک لمحہ میں نے ضائع بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں، تو اٹھا ہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تجھے خیال ہی نہیں آیا ادھر ادھر دیکھنے کا، تو تو اپنی نیکیاں مارو، اس کے منہ پہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی نیکیوں کی۔ اور ایک شخص ہوگا تو وہ جائے گا، اسے کوئی کہے گا کہ تو ایک قلم لگا، جب یہ ہری ہوگی
تو تیری نیکیاں قبول ہو جائیں گی، اگر یہ سوکھی رہے گی تو تیری نیکی قبول نہیں ہوگی۔ وہ لگائے گا اور عبادت کرنے لگے گا، تو دوسرا شخص بھی عبادت میں لگا ہوگا، تو کہیں سے بچے کی رونے کی آواز آئے گی، تو وہ کہے گا کہ تو کب کا کھڑا ہے اور لگا ہے عبادت میں، تو جا کے دیکھ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ کہے گا نہیں، میں اگر توڑ دوں گا تو یہ ٹہنی جو ہے یہ ہری نہیں ہوگی، میری ٹوٹ جائے گی یہ نماز، تو یہ ہری نہیں ہوگی، تو میں اسی میں لگا رہوں گا۔ وہ توڑے گا، جائے گا، وہ بچے کو دکھے گا، تو اس کی ٹہنی پہلے ہری ہو جائے گی۔ یہ ہم پہ فرض ہے، واجب ہے کہ ہم نے پہلے اللہ کی مخلوق کی خبر لینی ہے، دین کی دھجیاں نہیں اڑانی ہیں، اللہ کی مخلوق کو آسانیاں دینی ہیں۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ جس نے قرآن تفسیر سے پڑھا ہے اسے پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ یاسین جب ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ پہلا لفظ بھی فرماتا ہے یاسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت بھرا قرآن ہے، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہیں آپ، کوئی ٹیڑھے میڑھے راستے پر آپ نہیں ہیں۔ تنزیل العزیز من رب رحیم، تمہارے پروردگار رب کی طرف سے اتارے ہوا ہے یہ قرآن اور یہ راستہ، اس پر آپ چلتے جائیں۔ تو یہ قرآن جب آتا ہے کہ ہم نے ایک بھیجا میسج دینے والا کہ جاؤ اس قوم کو بتاؤ کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دو، تو ایک آیا پہلے اس قوم کی طرف، تو انہوں نے نہ مانا، تو وہ نہیں مانے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے دوسرے سے تقویت دی، ہم نے دوسرا بھیجا اس قوم کی طرف، پھر بھی انہوں نے نہ مانا، پھر ہم نے تیسرا بھیجا اس قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے لوگو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو وہ پھر ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنے پروردگار کی پرستش کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب اس تیسرے کا میسج اس بندے نے قبول کر لیا، اس نے کہا میں کیوں نہ اپنے پروردگار کی پرستش کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب پرستش پوجا میں کچھ بچتا ہے؟ ہماری مرضی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہینڈز اپ، ہمارے ہاتھ کھڑے، اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہہ دیا ہماری مرضی ختم۔ تو جب مالی العبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، تو ہم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، ہر چیز ختم، اپنا آپ قربان پہلے ہو گیا۔ تو پھر اسے قوم والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ پھر اس نے کہا کاش آج میری قوم مجھے دیکھتی تو انہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام دیا ہے اور کیسی جنت عطا فرمائی ہے، انہیں پتہ چلتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ عطا فرمایا ہے۔ اگر یہی سمجھ ہر بندے کو آ جائے تو یہ دنیا گلزار بن جائے گی، یہ دنیا جنت بن جائے گی، ہمارا پاکستان جنت بن جائے گا، ایک بے نظیر ملک بن جائے گا۔
یہی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی یار کسی کو؟ ہم اپنے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اپنوں کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ ہمارے بس میں ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر دیتے۔ ہم بے بس مائیں ہیں، بے بس بہنیں ہیں۔ ہماری بس یہی التجا ہے۔ پھر آگے ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُنسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنی قبروں سے دوڑ لگا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرموں الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ۔ نیک الگ، مجرم الگ، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کی۔ اگر ایک عمل ہے، برابری ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو چھانٹ ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ بیٹا ماں کا، نہ ماں بیٹے کی۔ جس طرح ہے وہ امی و ابی ہے و صاحبات ہی و بنی ہے آخری پارے کی صورتوں میں، کہ اس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ تو ماں کہے گی بیٹے سے بیٹا میرا کچھ بوجھ اٹھا لے، وہ کہے گا نہیں میرا اپنا بہت ہے، کافی ہے، میں تیرا کیسے اٹھاؤں ماں؟ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی ہوگی۔ تو سورۃ یاسین میں بھی ایسے ہی ہے کہ اس دن چھانٹ ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائیں گے گروہ گروہ۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ اس دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے منہ پہ تالے لگ جائیں گے، وہ بول بھی نہیں سکیں گے، اور ان کے کان اس دن بولیں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کان بھی بولتے ہیں؟ کان گواہیاں دیں گے۔ آج ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ماؤں بہنوں پہ، بیٹیوں پہ، بیٹوں پہ، باپوں پہ، بزرگوں کا احترام نہیں۔ کل کے دن، قیامت والے دن آنے والا ہے، وہ سخت دن، اس دن کان گواہی دیں گے۔ جس دن دو کرے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، کان گواہی دے رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ وقت دور نہیں، وہ آنے والا ہے۔ ہم سب کی یہی استدعا ہے کہ کل بھی حامان تھا، قارون تھا، جس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، اور جب چلتا تھا شہروں میں تو لوگ حسرت سے دیکھتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنا خزانہ ہوتا۔ جب جو لوگ ایسے کہتے تھے، ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو، زمین کو کہ پھٹ جا اور قارون کو اسی طرح دبا دے، تو زمین پھٹ گئی اور قارون دھنستا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے اس کو دھنستا ہوا، اور اللہ کی پناہ مانگنے لگے، کہنے لگے یا اللہ تو نے بہت اچھا کیا کہ ہمیں اس جیسا نہ بنایا۔ آخر تک کو ہاتھ باقی تھے، وہ ہاتھ بھی زمین میں ختم ہو گئے، قارون کا خزانہ بھی ختم ہو گیا، کچھ باقی نہ رہا، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہر چیز فنا ہے، فنا ہونے والی ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ آج مائیں تڑپ رہے ہیں، جس نے سر بلند کیا اس کا سر قلم ہو گیا۔ کیا ہم کربلا میں ہیں؟ کیا ہم یزید کے دربار میں ہیں؟ ہماری زبانوں پہ مہریں لگا دی گئی ہے، مائیں تڑپ رہی ہیں، ان کے بیٹوں کو جیسے مقتل میں لایا جاتا ہے ایسے لایا گیا ہے، انہیں گولیاں مار دی گئی ہیں، گھر اجاڑ دیے گئے ہیں۔ ایک مومن ہے جو اکیلا نہتا بیٹھا ہے،
اتنا ظلم، اتنی زیادتی، مسلمان ملک میں ہم غلام ہیں۔ بس یہی کہہ سکتی ہوں میں کہ وہ ہتھیار ڈال دے، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہی رہیں گے۔ ہم نہ تھے آزاد، نہ آزاد ہوئے، نہ آزاد رہیں گے۔ وہ بھی ہتھیار ڈال دے۔ قیامت والے دن کا انتظار کریں کہ اس دن حساب ہوگا۔ بس مزید بندے نہ مروائے، ورنہ ہر جگہ پہ خون ہی خون ہوگا، ہر جگہ پہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ مزید ہم یہ نہیں دیکھ سکتے تماشا، بہت ہو گیا۔ ہتھیار ڈال دے عمران خان، ہتھیار ڈال دے عمران خان، اب خاموشی اختیار کر لے۔ ہم ماؤں کی یہی استدا ہے کہ خدا را اب خاموشی اختیار کر لے اللہ کے نام پر، اب بس کر دے۔ اب اس ملک کو چھوڑ دے، اس کے حال پہ اس نے اپنا میسج پہنچا دیا۔ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تو اس ملک کا محافظ و نگہباں بن جا میرا مالک، آمین۔ اللہم یا رب